جناب امیر نے ایک عزا خانہ سجایا کہ بنت رسول صبح وہاں منتقل ہوتی تھی، اپنے بابا کی یاد میں محو بکا و محو گریہ رہتی تھی، شام میں واپس آتی تھی۔ اس امت جفا شعار کو بنت رسول کے اس مقام پر جہاں وہ بیٹھ کے روتی تھی، تاریخ نے جملہ لکھا کہ وہاں ایک خورمے کا، جسے ہم اپنی زبان میں کھجور کہتے ہیں، کھجور کا درخت تھا، جس کے سائے میں بنت رسول بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے ارباب ازا کہ ایک شام جناب امیر سیدہ کو لینے کے لیے آئے۔ ساری بات تفصیل سے نہیں، مگر 10 ربط دیتے ہوئے جو بات ہے اس سے مربوط وہی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ درست جناب امیر پہنچے ہیں لینے کے لیے۔ بنت رسول نے یہ بیان کیا کہ ابو الحسن یہ بتائیے کھجور کے درخت کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا کہ اس کا سایہ تو نا کے برابر ہوتا ہے۔ بنت رسول نے فرمایا کہ اے ابو الحسن دیکھیے ان ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا، یہ کیسی دشمنی نکالی جا رہی ہے؟ رسول اللہ فرما گئے اے مسلمانوں سیدہ کی دل آزار نہ بنو، سیدہ کی رضا میں میری رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اگر رضا الہی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میری رضا مندی کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی رکھو۔ کیا یہی سلوک سیدہ کی رضا مندی کا باعث ہے؟ سوچنا ہوگا ارباب ازا، بس مقتل کے جملے ہیں اور گفتگو تمام ہے کہ ارباب ازا سیدہ پہ وہ مصیبتیں ہیں کہ خود سیدہ کا مرثیہ موجود ہے کہ بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصائب گزرے ہیں کہ اگر وہ دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی، لیکن ارباب ازا ہائے کیسا زمانہ تھا عزیزو۔ ایک زمانہ وہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر شہزادی جنت کا وہ احترام نظر آ رہا، اور ایک زمانہ بعد پیغمبر یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان سے منحرف ہو گئے ہیں اور در پے آزار ہو گئے۔ سیدہ ایسے ناراض گزری ہے اس دنیا سے کہ بی بی نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی بیان کی کہ فلا 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 ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے کتنے دل آزاری کے اسباب انہوں نے پیدا کیے کہ سیدہ اس دنیا سے ناراض گئی ہے۔ خدا ان ملائین پر اللہ کی لعنت کرے، خدا لعنت کرے بے شمار ان ملائین پر جنہوں نے سیدہ کی دل آزاری کی ہے۔ بس ارباب ازا گفتگو تمام ہے اور دو فخر مصائب کی یہی بطول ہے نا جن کو زخمی کیا گیا، جن کے مظالم میں یہ بھی ملتا ہے نا ارباب ازا کی پشت پر تازیانے مارے گئے۔ تازیانہ بھی سیدہ کی پشت پر لگا ہے، ارباب ازا سیدہ کو زخمی کیا ہے۔ امام حسن کا احتجاج پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ظالم نے میری ماں کو زخمی کیا۔ ارباب ازا جناب مظلومہ پہ کتنا کتنا ستم ان ظالموں نے نہیں کیا ہے۔ اے عزیزان گرامی بس تاریخ بیان کرتی ہے یہی فاطمہ ہے۔ ارے جن کے متعلق یہ ملتا ہے کہ ایک روز جناب اسماء سے کہتی ہیں کہ اسماء عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ مردے کو ایسے لے جاتے ہیں کہ مردے کے نشیب و فریض ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حیات بعد پیغمبر بس ایک مرتبہ بطول مسکرائی ہے۔ کون سا موقع ہے کہ جب جناب اسماء نے تابوت بنایا اور کہا کہ بی بی ہمارے یہاں یہ رواج ہے، تو شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ارباب ازا بس ختم ہے، یہ جنازے کی ابتدا تاریخ میں بتائی گئی ہے۔ ارباب ازا تابوت بنایا جا رہا ہے، وہ منزلیں بھی آئی ہے۔ سیدہ نے وصیت کی ہے
کہ حنوط جس کافور سے پیغمبر اسلام کو دیا گیا اسی کافور سے مجھے بھی دیا جائے۔ سیدہ نے بتایا کہ 1/3 حصہ بابا نے اپنے لیے رکھا، ایک میرے لیے مخصوص کیا، ایک علی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ ازادارہ نے مظلوم تاریخ بیان کرتی ہے۔ جب وقت رحلت قریب آیا شہزادی کونین نے اسما سے کہا کہ ذرا وہ حنوط لے آنا، وہ کافور لے آنا اور میرے سرانے رکھنا۔ شہزادی نے مقام کی نشاندہی کی کہ فلاں مقام پہ یہ رکھا ہوا ہے۔ ارباب ازا ختم ہے گفتگو، مقتل یہ جملہ لکھتا ہے کہ شہزادی نے یہ بیان کیا کہ دیکھو میں چادر اوڑھے پڑھ لیٹ جاتی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز جب تک آتی رہے سمجھنا کہ بطول سلامت ہے، اور جب آواز رک جائے تم مجھے ندا دینا۔ اگر میں نے تمہارے اس آواز کو جواب دیا تو سمجھنا بطول سلامت ہے، ورنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اسما حجرے کے باہر انتظار کر رہی ہے۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جناب اسما نے آواز دی، ارے کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے بعد ارے اسما دوڑتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا کہ بطول اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہے۔ اے عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ جناب اسما نے اپنے گریبان چاک کر دیے بطول کے غم میں۔ مرحوم مقتل یہ فقرہ لکھتا ہے، اس کے بعد 2 شہزادے جو فاطمہ کے لخت جگر ہے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ماں آرام فرمائے۔ ایک مرتبہ اسما کے چہرے پر نظر ڈالی، کہا اے اسما اس وقت میری ماں سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا مقتل لکھتا ہے اسما کے ضبط گریہ ٹوٹے، ارے آنکھوں سے اشک کا سیلاب روا ہوا۔ کہا اے شہزادو، ارے آپ کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ارے جب یہ جملہ سنا امام حسن و حسین نے اپنے امامے پھینکے، بندے قبا کھولی، حسن ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، حسین ماں کے پارٹی کھڑے ہو گئے۔ ارے زاروں قطار رونے لگے، کبھی حسن طرف کے کہتے تھے اماں ارے میری جان میرے جسم سے نکل رہی ہے، ارے اٹھ کے گفتگو کیجئے۔ کبھی حسین طرف کے کہتے تھے اماں تیرا حسین ہے، اماں مجھ سے گفتگو کر لے۔ بچوں کا گریہ اسما سے دیکھا نہ گیا۔ جناب اسما نے کہا اے شہزادوں مسجد میں جاؤ، جناب امیر کو اطلاع کرو۔ ارے شہزادے مسجد میں آئے، جب حال دیکھا جناب امیر نے، ختمہ گفتگو دیکھا، ارے بچوں کے سر پہ امامے نہیں ہے، بندے خلا کھلے ہوئے ہیں، بحال پریشان مسجد میں حسنین ہے۔ ارے عزادارو امام علی نے دیکھا، ہائے سمجھ گئے بطول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کئی مرتبہ علی کو غشایا، تب جا کے گھر پہنچے ہیں۔ اے عزادارو بس کہنے کو جی جاتا ہے، اے جناب امیر ابھی تو اطلاع بچے لے آئے ہیں، بہت لوگ آخری فقرہ مصائب کا، اور یہ حال ہے مولا بھی آپ کو امت کے مظالم کی نشانی ارے جس میں بطول پہ دیکھنا ہے۔ آئے وادارو، جب جناب امیر جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو تاریخ نے دیکھا ہے کہ جناب امیر رونے لگے۔ پوچھا گیا مولا کیا فراق بطول میں آئے، یہ گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ کہا جناب امیر نے ارے سیدہ کا فراق تو اس لائق ہے کہ روئے جائے، مگر میں نے بطول کے جسم پر اس امت کے جفا کی نشانی دیکھی ہے، اور خاص کر ارے بازوؤں کا وہ زخم بطول کے دیکھا
کی پسلیاں بھی شکستہ ہے.